اور شعراء کی پیروی وہ لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہوں. تو سورۃ الفرقان میں ایک بات جو یہ چیز ہے، اور یہ جو لفظ ہے یہ قرآن مجید کی اسی آیت میں ہے، جن سے اس آیت میں. تو اصل میں اس صورت میں مکہ مکرمہ کے ان کافروں کا رد کیا گیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے. اور یہ لفظ قرآن مجید میں ایک مرتبہ ہے اور اس کا اسی صورت میں ذکر کیا گیا جس کا میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا. تو سورۃ الفرقان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا اجماعی طور پر ذکر کیا گیا تھا، اور اس صورت میں ان کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا. آج سورۃ الشعراء کی تفسیر کا آغاز ہے. سورۃ الفرقان کی تفسیر مکمل ہوئی، تو آج اس کی تفسیر سے پہلے اس کا تعارف بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ اس سورت کا نام جو ہے سورۃ الشعراء، اس کی آیت نمبر 224 کے اندر یہ جو لفظ آیا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شعراء کی پیروی وہ لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہوں. تو سورۃ الفرقان میں ایک بات جو یہ چیز ہے، اور یہ جو لفظ ہے یہ قرآن مجید کی اسی آیت میں ہے، جن سے اس آیت میں. تو اصل میں اس صورت میں مکہ مکرمہ کے ان کافروں کا رد کیا گیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے. اور یہ لفظ قرآن مجید میں ایک مرتبہ ہے اور اس کا اسی صورت میں ذکر کیا گیا جس کا میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا. تو سورۃ الفرقان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا اجماعی طور پر ذکر کیا گیا تھا، اور اس صورت میں ان کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا. اچھا، اس کے علاوہ سورۃ الفرقان میں حضرت نوح اور عاد، سمود اور اصحاب الرس کا بھی اجمالی طور پر ذکر کیا گیا تھا، جبکہ اس صورت میں ان کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اور ان کے علاوہ بعض دیگر انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کا بھی اس صورت میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے. بہرحال اصل میں اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے واحد اور یکتا ہونے اور تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامکاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہونے، اور پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اسلام کے دیگر عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس صورت میں بھی. یعنی ایک تو اس چیز کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کو، ایک ہونے کو دلائل کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اور رسول ہونے کو، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کو، اور اسلام کے دیگر عقائد مختلف ان کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
قرآن پاک وحی کی صورت میں نازل ہونے کو ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن وحی کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ اور کفار مکہ جو ہیں، کفار مکہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے وہ جو اعراض کرتے تھے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ یعنی آپ ان کو ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے، وہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور پریشانی آپ کے دل اقدس کو ہوتی تھی، اس کی تسلی اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ نباتات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا ہے۔ نباتات کی تخلیق سے، اس سے بھی اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل دیے گئے ہیں جو ان سے۔ پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جھٹلانے والے کافر تھے، ان کو نصیحت کرنے کے لیے پچھلے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں تاکہ ان کافروں کو نصیحت ہو ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو سننے کے بعد۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہونے والی جو گفتگو ہے، اور پھر روشن نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو مدد کی گئی اور جادوگروں کے ایمان لانے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں انہوں نے اپنے عرفی باپ آزر اور اپنی قوم کا بتوں کی پوجا کرنے کے معاملے میں رد کیا۔ وہ والا سارا واقعہ بھی اس صورت کے اندر بیان۔ ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کئی جگہ پر واقعہ بیان ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر بیان ہوا ہے، یہاں پر وہ والا واقعہ بیان ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہاں پر جب سے پھر حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور ان واقعات کے ضمن میں اس چیز کو بھی بیان کیا گیا کہ رسولوں کو جو جھٹلانے والوں کا جو عبرتناک انجام ہے وہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ اور اس چیز کو بھی ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ کوئی شیطانوں کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام اور اس کی وحی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاعر یا کاہن نہیں تھے جیسے کہ کافر کہتے تھے، بلکہ اللہ کے عظیم رسول ہیں جو اس کے احکام اپنے خاندان والوں اور پوری امت تک پہنچانے کے لیے آئے تھے اور پہنچاتے ہیں۔ تو سورۃ الشعراء کی اب پچھلی صورت ہی سورۃ الفرقان جس کی تفصیل سے گزری، تو سورۃ الشعراء کی سورۃ الفرقان کے ساتھ کیا ریزیمبلنس ہے، کیا اس کی مناسبت ہے جن سے ہے؟ تو ایک مناسبت تو یہ ہے کہ سورہ فرقان کی جو ابتدا ہے وہ قرآن پاک کی تعظیم سے ہوئی ہے، اور سورہ شعراء کی ابتدا بھی قرآن پاک کی تعظیم سے ہوئی ہے۔ اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ فرقان میں جس ترتیب سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اجمالی طور پر بیان کیے گئے ہیں، اسی ترتیب سے سورۃ الشعراء جو ہے اس میں انہی انبیاء کرام کے واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اور تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ فرقان کے آخر میں کفار کی مذمت اور مسلمانوں کی مدح بیان ہوئی ہے، اور سورہ شعراء کے آخر میں بھی کفار کی مذمت اور مسلمانوں کی مدح بیان ہوئی ہے۔ جزاک اللہ۔
تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔